عمران خان صاحب کا اے آئی ویڈیو پیغام جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا پیغام جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں، تاکہ آپ گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ آج ووٹ ڈال سکیں۔ سنیے جی۔ الیکشن لوٹ میرے غیور گلگت بلتستان کے لوگوں، الیکشن لوٹنے والا دستہ گلگت پہنچ چکا ہے، مگر آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ سے آپ کا حق چھینے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور مل کر اس کا مقابلہ کرے۔ یاد رکھے، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے آج خوف کے بت نہیں توڑے تو غلامی آپ کا مقدر رہے گی۔ اللہ میرے غیور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ عمران خان کا پیغام جاری کیا گیا ہے جی، اے آئی جنریٹڈ ہے، اور عمران خان کا گلگت بلتستان کے عوام کے نام پیغام ہے کہ آج وہ نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اگر آپ نے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں تو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ذرا جی ہم چلتے ہیں گلگت بلتستان سے کشمیر کی طرف، کیونکہ جو کھیل گلگت بلتستان میں کھیلا جا رہا ہے اس سے کہیں بھیانک کھیل جو ہے وہ اس وقت کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کل تک کشمیر کا معاملہ مقبوضہ وادی جو بھارت کے پاس کشمیر ہے اس کی بات ہوتی تھی، اور آج اقتدار کے عالمی ایوانوں میں بات ہو رہی ہے جو آزاد کشمیر ہے، جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ناکام، اور مذاکرات کی بہت کوشش کی گئی، کشمیری عوام کے بہت جائز مطالبات ہیں، ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی، ایکشن کمیٹی کو بین کر دیا گیا، دہشت گرد تنظیم قرار دے کے کلعدم قرار دے دیا گیا، 72 سے زیادہ نوجوانوں کو، عہدیداران کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن مرکزی قیادت ابھی تک موجود ہے، اور ساری رات انہوں نے ایک کال دی اور ساری رات جو ہے وہ سڑکوں پر تھی اور دھرنا دیا ہوا ہے۔ کشمیر کے سڑکیں شاہراہیں بلاک ہیں اور مختلف شاہراہوں پہ وہ موجود ہیں، اور احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ کل اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اور اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ راولہ کوٹ میں پیش آنے والا واقعہ جس میں ہمارے کور ممبر عمر نذیر کی گاڑی پر بزدلانہ اور قاتلانہ حملہ اور فائرنگ سے ہمارے ایک عظیم اور ساتھی شہید شاہ زیب کے بہیمانہ قتل کے خلاف آج انہوں نے کہا کہ سی ایم ایچ کے سامنے پرامن دھرنا کے موقع پر اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کیا تھا؟ وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن شہید شاہ زیب کی عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ شہید شاہ زیب اور شہدائے عوام کے حقوق کے مشن کی تکمیل تک اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ آج کا یہ اجتماع ہمارے کور ممبر قمر نذیر کیمرک اور دیگر ساتھیوں کی بہادرانہ دلیرانہ جد و جہد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اور یہ کہ کٹ پتلی اسمبلی پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور عوام کی جمہوری اور معاشی حقوق کے مطالبات معاہدہ کے باوجود عہد شکنی کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی ہستی اور پرامن عوام پر بیرونی حملہ اور فورسز کے ذریعے بدترین دہشت گردی کروائی، جو اس امر کی غماز ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے 53 کا ٹولہ بدترین عوام دشمن گروہ ہے۔ اور یہ عوامی اجتماع 4 اکتوبر 2023 کو حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین ہونے والا سروسز 11 معاہدہ، جس میں 90 دنوں کے اندر عمل درآمد ہونا مطلوب تھا، لیکن 8 ماہ گزرنے کے باوجود عمل درآمد کرنے کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کی مذمت کرتا ہے، اور حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کی عوام سے عہد شکنی کا مرتکب قرار دیتا ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پاکستانی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ عہد شکن اور ظالم حکمرانوں کے خلاف جد و جہد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں۔ اور یہ عوامی اجتماع ریاستی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور یہ کہ آزاد کشمیر کی عوام کے ان مظلوم فورسز کے ظالم فورسز کے خلاف جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ متنبع کیا گیا کہ فی الفور اپنی فورسز کو جو ہے وہ اکٹھا عمل میں لایا جائے، اور پھر یہ کہ 6 جون کو پیش ہونے والے واقعے میں ملوث کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ اور FIR درج کا مطالبہ کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ کشمیر میں آج بھی انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن جاری ہے،
اور شام رات 12 بجے سے پورے آزاد کشمیر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اجتماع اور اس طریقے سے اس وقت بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، رات گئے یہ اعلان کیا گیا اور پورا کشمیر میں اس وقت پہیا جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے اور سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا گیا ہے جی کہ یہ مشترکہ جو ہے وہ شہید شاہ زیب کے قاتلوں کی فوری گرفتاری تک بہیمانہ قتل کے مرتکب کرداروں کے خلاف دھرنا جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تدفین اور نماز جنازہ کے اعلان کے بعد میں کور کمیٹی ممبر خود کرے گی جی جنازے کا اعلان۔ اس طریقے سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ دھرنا جو جوش و خروش سے شرکت کریں، تمام کے تمام عوام دھرنے میں شرکت کریں اور بلا جواز گرفتاریوں کی مذمت کی گئی۔ اور اوورسیز کمیٹی، خاص طور پہ اوورسیز کمیٹی کی طرف سے بلکہ ریاست کی طرف سے کیے گئے جانے والے پوری دنیا میں ریاست پاکستان کی طرف سے مظالم اور ظلم کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرنا اور انسانی حقوق کی تمام جملہ تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ بلیک آؤٹ کی وجہ سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایک دوسرے سے رابطے کو یقینی بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور ٹیلی فون سروس معطل کر دی گئی ہے اور رابطے کا ذریعہ نہیں، لیکن جو مرکزی قیادت ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، وہ موجود ہے، روپوش ہے یا پھر محفوظ جگہوں پہ موجود ہے یا پھر عوام الناس کے درمیان موجود ہے، کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ آپریشن کا خطرہ موجود ہے۔ دوسری جانب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق اسپیکر، وہ پہنچے ہیں حکومتی مذاکراتی وفد لے کر مظفر آباد پہنچے ہیں اور قمر زمان قائرہ ہیں ان کے ساتھ، مسعود خان ہیں اور مسعود خان سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور ڈپلومیٹ ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور رانا ثناء اللہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء میں امیر مقام ہیں، سردار یوسف ہیں، طارق فضل چودھری، آسن اقبال ہیں، یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جو ہیں وہ جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ بھی ادھر موجود ہیں اور آزاد کشمیر مظفر آباد میں پہنچے ہیں تاکہ مذاکرات کریں گے۔ اب ایک طرف آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کے دہشت گرد قرار دے دیا، 72 لوگوں کو گرفتار کر لیا، کل جو فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں ایک کشمیری شہید ہو گئے اور دوسرے زخمی ہیں، اور اب اسی کمیٹی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری جو ایکشن یہ کیا گیا ہے جی، اور یہ پہنچے ہیں سارے کے سارے افسران، اور حکومت کو عوامی ایکشن کمیٹی کور کمیٹی ممبران سے رابطوں میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سامنا اس لیے ہے کہ موبائل سروس معطل ہے اور بد اعتمادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، فائرنگ کی جا چکی ہے اور پہلی لاش گر چکی ہے اس احتجاج کی، دوسرے زخمی ہیں، اور بد اعتمادی اس لیے ہے، اور پھر یہ ہے کہ سروں کی قیمتیں مقرر کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان حالات میں مذاکرات کیسے ہو جائیں گے؟ اور کچھ اداروں نے ایکشن کمیٹی ممبران کو ہیلی کاپٹر سے مظفر آباد پہنچانے کی پیشکش کی، اور اس لیے یہ ڈسٹرس اس لیے ہے کہ اگر کیونکہ اس وقت زیادہ خطرہ موجود ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کو لے جایا جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی لاہ عمل نہیں ہوگا اور خدا نخواستہ اس کے بعد فوجی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایکشن کمیٹی کے رہنما جو ہیں اب انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ای سی ایل سے سٹاپ لسٹ کلیئر کی جائے، صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے کی طرف سے جو لسٹ جاری کی وہ بھی ختم کریں، اوورسیز کشمیریوں کو جو ہے ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کے نام بھی ای سی ایل سے کلیئر کیے جائیں۔ اب ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مسئلہ پاکستان سے ذرا مختلف ہے کیونکہ اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں اور ان کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ارکان پارلیمان ہیں، برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ وہ متحرک ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ برطانیہ میں کشمیری بہت زیادہ مؤثر آواز رکھتے ہیں، یورپی یونین میں مؤثر آواز ہے ان کی، اور امریکہ میں مؤثر آواز ہے ان کی، اور وہ تمام کے تمام جو کشمیری ہیں، اوورسیز کشمیری جن کا تعلق پاکستان کے آزاد کشمیر سے ہے اور جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے بھی ہے، لیکن جو پاکستان سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیری جو الحاق پاکستان چاہتے ہیں، پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری لیڈرشپ پہلے مل کر کام کر رہی تھی مقبوضہ وادی کے لیے کہ ہم نے مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا ہے، بھارت سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اب وہ سارے مل گئے ہیں اور سارے مل کر اب ایشو بن گیا ہے
کشمیر کا، آزاد کشمیر کا، اور برطانوی پارلیمنٹ میں آزاد کشمیر کی جو ہے وہ آواز پہنچی ہے، خط لکھا ہے، اور ارکان پارلیمان نے برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران حسین ہیں، اور ان کی جانب سے وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ تقریباً اس میں شامل ہیں جی کل 30 سے زائد ارکان پارلیمان شامل ہیں برطانیہ کے، اور انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے، کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے خط لکھا ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر میں وسیع تر لاک ڈاؤن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، گرفتاریوں، گولیوں کا سامنا ہے، اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ہو چکا ہے۔ مواصلاتی نظام ہمارا معطل کر دیا گیا، انٹرنیٹ ہمارا بند کر دیا گیا ہے، اور ہمیں اپنے عزیز و اقارب سے جو کہ آزاد کشمیر میں ہیں ان سے رابطوں میں دشواری ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ کشمیری اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹیز میں حقیقی پریشانی پائی جاتی ہے، اور حالات کو تحمل سے، بات چیت سے، اور بامانی بات چیت سے پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، اور برطانیہ کی حکومت کو کشیدگی میں کمی اور جو ناکہ بندی کی گئی ہے آزاد کشمیر کی فورسز نے، اس کو ہٹانے کے لیے برطانیہ کی حکومت ہے وہ حرکت کرے، اور اس کشیدگی کو کم کرے، اور طاقت کے استعمال سے پاکستان کو روکے، اور اسی طریقے سے مواصلاتی نظام بحال کیا جائے، اور سفارتی ذرائع سے معاملات حل کیے جائیں، کشمیریوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ یہ خط ارسال کیا ہے، اور اس میں گرفتاریوں اور جو گولی چلائی گئی اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور خط میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر فوری توجہ دے، متعلقہ حکام سے رابطہ کرے، اور انسانی حقوق، آزادی اظہار، پرامن احتجاج کے حق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ اور اس خط کی حمایتی برطانیہ کے متعدد ارکان پارلیمنٹ نے بھی کی ہے، جن میں مختلف جو ایم پیز شامل ہیں۔ یہ ہے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر حالات و واقعات۔ میں جو بات دن میں بھی میں نے کی تھی، کل میں نے کی تھی دن میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ہم نے بہت شدید ترین پیدا کر دیا ہے، حالات خراب کر دی ہیں، اور وہاں پہ فوجی افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں، جو کہ عمر نذیر ہیں، کشمیری ممبر۔ پہلے ذرا ان کا پیغام سن لیجئے، جو خود بھی زخمی ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام سننے والے اور بالخصوص راولہ کوٹ کے تمام عوام الناس سے مخاطب ہوں۔ کل رات جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، آپ ساروں کو اس کا علم ہو چکا ہے کہ ایک ہم جب کھائی گلا سے واپس آ رہے تھے تو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی، دونوں طرف سے رینجر اور سی پی سی نے ہمارا گھیراؤ کر کے ہم پہ فائرنگ کی، اور اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے، جس میں ہمارے زخمی بھی ہوئے، میں بھی زخمی ہوا، اور ہمارا ایک دوست بھائی استعلی کا جاندار کردار شاذ حبیب وہ وہاں پہ شہید ہوا، اور اسی طرح اور ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ اور ابھی کیونکہ بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے میری رات کو بھی، جس کی وجہ سے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے میں تو یہ سچویشن اس وقت ہے جی وہاں پہ صورتحال آزاد کشمیر کی، اور ہمارے جو فسطائیت کے پہ یقین رکھتے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں، فوجی حکمران اور سیاسی حکمران، سارے کے سارے انہوں نے آزاد کشمیر کا درجہ وہ والا کر دیا ہے جو کہ ہم مقبوضہ وادی کا سمجھتے تھے۔